قیامت کی نشانی یہ آیت، اسی آیت کے تفسیر میں یہ خطبہ آیا، کیونکہ پیغمبر نے اخذا حلقۃ بباب الکعبہ، خانہ خدا کے دروازے کا حلقہ پکڑا، اور اس کے بعد کہا الا اخبرکم باشراط الساعہ، اے مسلمانوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اشراط الساعہ؟ قرآن نے کہا قیامت کی نشانیاں آ گئی، تو کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ جس وقت پیغمبر نے یہ فرمایا تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، فقالوا بلا یا رسول اللہ، یہ بلا آپ نے غدیر خم میں سنا، بلا غدیر خم کے اندر اختتام کو پہنچا، یہ لفظ بلا شروع ہوا اس پہلے خطبے سے، اردو والا بلا نہیں، عربی والا بلا، کہ کہا کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ مجمع نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یقیناً ہم سننا چاہتے ہیں۔ وَكَانَ أَدْنَى النَّاسِ يَوْمَئِذٍ سلمان، یہ اس لیے ضروری تھا کہ اس حدیث میں بار بار سلمان کا سوال آئے گا، اور اس دن پیغمبر کے سب سے قریب سلمان کھڑے تھے، مجمع تو سوال کر، یہ غدیر خم کی بات نہیں ہے، یہ عرفات کی حجۃ الوداع کی بات نہیں، یہ عرفات نکلنے سے پہلے خانہ کعبہ کے صحن کی بات ہے۔ پیغمبر دروازے کعبہ کے قریب ہے، سلمان بالکل چپکے ہوئے کھڑے پہلے سے وہاں پہ تھے۔ مجمع نے کہا بے شک، وقالا پیغمبر نے کہا سن، کب کہا؟ حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ حجۃ الوداع کا موقع قیامت تک کے مومنوں کے لیے، صرف عرض کر دوں خالی اس سال کے لیے نہیں، کہا سنو من اشراط الساعہ اضاعۃ الصلاۃ، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ نمازیں ضائع کریں گے، جب نماز ضائع کرنا شروع ہو جائے، جب نمازیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی۔ واتباع الشہوات، لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے، کہاں کا خدا، کہاں کا رسول، کہاں کا امام، کہاں کی شریعت، کہاں کا حلال، کہاں کا حرام۔ واتباع الشہوات، لوگ پیروی کریں گے جو ان کا دل چاہے گا، خواہشات نفسانی۔ یہ آج کل لفظ استعمال بھی بہت ہو رہا کہ ہمارا دل تو یہ چاہتا، کیوں؟ پھر میں بار بار آپ کو یاد دلاؤں، نہیں اپنے آپ کو یاد دلاؤں کہ بھائی میں کوئی عام مجلس یا عام تقریر نہیں کر رہا، سیرت رسول، بات اتنی ہی کہو جو سیرت سے متعلق۔ والمیل الی الہوی، قیامت کی تیسری نشانی یہ کہ لوگوں کی توجہ، لوگوں کا میلان، لوگوں کا جھکاؤ ہوگا شہوانی خواہش کی طرف، جسے عربی میں ہوائے نفس کہا جاتا۔ وتعظیم اصحاب المال، ایسے والوں کی بڑی تعظیم ہوگی، عزت اور احترام نمازی کو نہیں ملے، عزت اور احترام حاجی کو بھی نہیں ملے، عزت اور احترام متقی کو بھی نہیں ملے گا۔ وتعظیم اصحاب المال، اتنی آسان اس سے کچھ جملے ہیں کہ اردو والا تو بغیر ترجمے کے سمجھ جاتے، اصحاب مال کو تعظیم ہوگی۔ وبیع الدین بالدنیا، اور کثرت کے ساتھ لوگ ایک تجارت کریں گے، اپنا دین بیچیں گے دنیا خریدنے کے لیے، لے جاؤ میرا دین، مجھے چاہیے دنیا۔ یہ قیامت کی نشانیاں، یعنی جب یہ ماحول ہو جائے سمجھ لو کہ قیامت بغتتاً، اچانک ناگہانی آ رہی۔ فرماتے ہیں فَإِنْدَهَا نَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي جَوْفِهِ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ بِالْمَاءِ، يَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ، جب ایسا ہو تو مومن کا دل اس طرح سے گھلے گا جیسے پانی کے اندر نمک۔ مومن کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگی، مومن کے لیے زندہ رہنا محال ہوگی۔ مومن کی مثال ایسی ہوگی جیسے آپ نے پانی میں نمک ڈال دیا، گھلتا جا رہا ہے، گھلتا جا رہا، ختم۔ صاحبان ایمان ایسے معاشرے میں اتنے ہی اجنبی بے بس ہو، بے کس بنا دیے جائیں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں مومن کی یہ حالت کیوں ہوگی؟ مما یرا من المنکر، جو اپنے چاروں طرف وہ حرام دیکھ رہا، خدا کی نافرمانی دیکھ رہا، اس کی وجہ سے مومن کی یہ حالت ہوگی۔ فلا یستطیع، نہیں اس کی وجہ سے بھی یہ حالت نہیں ہوگی۔ فلا یستطیع یغیرہ، مسئلہ یہ ہوگا اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو بدلے۔ چاروں طرف گناہ اور خرابیاں دیکھو، لیکن جہاد کرنے کی طاقت ہے تو مومن گھبرائے گا نہیں، طاقتور ہوگا۔ پانی میں نمک کی طرح سے کیوں گھلے گا؟ گناہ ہر طرف ہے، خرابیاں ہر طرف، اور مومن فلا یستطیع، استطاعت نہیں رکھتا کہ یغیرہ، کہ ان خرابیوں کو بدل دے۔ بس یہیں پہ میری بات ختم ہوئی۔ قال سلمان ان ھذا لکائن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہونے والا، کوئی ایسا بھی زمانہ آنے والا؟ قال اے والذی نفسی بیدہ یا سلمان، پیغمبر نے کہا بے شک، والذی بیدہ نفسی، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں یہ ہونے والا، سلمان یقین نہیں کر رہے ایسا زمانہ۔ نماز ضائع کی جائے، دل کی بات مانی جائے، خواہشات نفسانی کی جانب میلان ہو،
دین جیسی قیمتی چیز دنیا جیسی حقیر چیز کے بدلے میں بیچ دی جائے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی نے سونا بیچ کے کوئلہ خریدا، اس لیے کہ سونے اور کوئلے میں بھی اتنا فرق نہیں ہے جو دین و دنیا میں. مثالیں اس لیے بھی دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کچھ مثالیں بڑی تیزی سے بدل جاتی ہیں. کوئی کہہ دے کہ مولانا اب تو ایسا زمانہ آ گیا ہمارے پڑوسی ملک میں کہ لوگ سونا دے کے پیاز خرید رہے ہیں، تو اسی لیے مثال وہی پیغمبر کی رکھی ہے کہ دین دے کے دنیا. اور سلمان کو یقین نہ آئے اور پیغمبر کہے کہ ہو کے رہے گا، اور کب کہے؟ حجۃ الوداع، عرفات کا میدان جانے سے پہلے. یہ تیاری کر رہے ہیں لوگوں کو غدیر خم کے لیے. یاد رکھیے، میں خود بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ یہ نماز ضائع کرنا تیاری ہو رہی ہے غدیر خم کے اعلان کے لیے، کہ لوگ سلمان جیسے مخلص اتنا پریشان ہو جائیں کہ اے اللہ کے رسول پھر اس کا حل کیا، پھر اس کا علاج کیا. دیکھیے اسی اعلان میں مزہ جس کے لیے لوگ خود تیار، اسی اعلان میں مزہ ہے جس کے بارے میں لوگ خود پوچھیں کہ یہ کب ہو رہا. جیسے ظہور امام کی اہم ترین نشانی یہ سن لیجیے، یہ 15 شعبان کو کہنے والی بات ہے. یہ 2 خطبے ہیں، ہو سکتا ہے میں دوسرا خطبہ یہاں نہ پڑھوں، ایک جیسے 2 خطبے شاید آپ کو اتنا اچھا نہ لگے تو 15 شعبان کو پڑھ دوں گا. دونوں خطبے حج کے بارے میں. ظہور امام کی اہم ترین نشانی کیا؟ امام آئیں گے نہیں، لوگوں کے دلوں سے آواز نکلے گی کہ اب تو کوئی آنا چاہیے جو نظام دنیا ٹھیک کرے. وہ منزل آ جائے کہ لوگ خود تڑپنے لگے کہ ضرورت ہے کسی، وہ مرحلہ ہوگا ظہور کا. یہی مسئلہ اس خطبے کا بھی سمجھ دیندار مومن کہ اس کا حل کیا، اس کا علاج کیا، اسلامی معاشرے کو اس خرابی سے کیسے بچایا جائے. تب وہ اعلان آ جائے من کنت مولا، پھر یہ ربط وہاں سے ملے گا. لیکن جو جملہ اس کے اندر پیغمبر نے استعمال کیا کہ حالت یہ ہوگی کہ لوگ دین کو دنیا سے بیچیں گے. اور اس سے پہلے کے 2 جملے یاد رکھیے، یہ حالت پہلی مرتبہ نہیں ہوگی پورے امام پر، دوسری مرتبہ ہوگی. ورنہ تقریباً پورا خطبہ نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی تک کا ٹکڑا یہ اس وقت بھی پیش آ چکا ہے کہ جب حسین کو کربلا جانا پڑا. یہی اس وقت کیفیت، نمازیں ضائع کی جا رہی. نماز قضا کرنے کا نام ضائع کرنا نہیں. ضائع کرنا کسے کہتے ہیں آپ؟ ایسی نماز کچھ نہیں مل رہا، آپ کو پیسے ملے ہی نہیں، اس کو نہیں کہیں گے آپ نے دولت ضائع کر دی. آ بھی گئے پیسے، شراب میں اڑا دی، چوری ہو گئی، ایسی جگہ رکھ دیے کوئی اٹھا کے لے گئے. نمازیں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ ایک لفظ ہوتا ہے نماز قضا کرنا، ایک ہے ضائع کرنا. ضائع کرنا میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور وہ بھی آتے ہیں جو پڑھتے ہیں، وہ بس نہیں. غیبت کی، گانا سنا، عورت نے بے حجاب طریقے سے نماز پڑھی، اور بہت ساری چیزیں. تو نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. خواہشات نفس کی یعنی اعلان تھا، اور دین کو بیچا جا رہا تھا دنیا کے لیے. اور یہ تو وہ لفظ